اللہ 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 اللہ۔ قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام ہے۔ پہلے بات کو سمجھیں کہ کفار نے اور یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ایک اصحاب الکہف کے بارے میں، ایک ذوالقرنین کے بارے میں، اور ایک روح کے بارے میں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر جواب نہ دے سکیں تو وہ نبی نہیں ہے۔ اللہ نے اب یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ابھی نبی کا معنی عالم الغیب تو نہیں ہوتا کہ اس کے علم کلی ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک علم ہے، خضر کے پاس نہیں ہے، خضر کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ تو علم کا نہ ہونا جو ہے یہ نبوت کی نفی تو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے، ان کے رد کے لیے اللہ نے یہاں اس قصہ مبارک کو ذکر فرمایا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جن کا ان آیات میں ذکر ہے یہ اولاد یعقوب علیہ السلام سے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر ان کا والد یوسف اور ان کا والد یعقوب علیہ السلام۔ تو ایک قول یہ بھی ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جو بنو اسرائیل کے پاس اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا۔ صحیح قول ہو، کیونکہ رد بھی تو یہودیوں کا کرنا ہے، تو اس لیے اللہ نے بنو اسرائیل کے پیغمبر کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اور ایک واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے، اتنی پر اثر تقریر تھی کہ سارا مجمع جو تھا نا وہ رونے لگ گیا۔ اسی روتے روتے ایک بندے نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے، کوئی اور عالم ہے؟ اور نہیں، میں ہوں۔ حالانکہ یہ جواب غلط نہیں ہے، جواب معنوی طور پہ صحیح ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ لیکن لفظی طور پر یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں۔ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ واللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، فوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ایک سے ایک بڑا عالم پیدا کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ میں بڑا عالم ہوں یہ اللہ کی ذات کو پسند نہیں آیا، اس لیے امتحان میں آ گئے۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ جتنی شان بڑی ہوگی نا ان کی چھوٹی غلطی پر بھی اتنی عتاب ہے۔ حالانکہ بظاہر یعنی اگر دیکھا جائے تو معنوی طور پر تو ان کا یہ کہنا درست تھا، لیکن الفاظ شان الہی کے مناسب نہیں تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ایسا کریں کہ ایک مقام مجمع البحرین ہے، آپ وہاں جائیں، وہاں میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس کچھ دن رہیں اور اس سے علم سیکھیں۔ تو یا اللہ میں کیسے وہاں جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا بس تم ایسا کرو، ایک مچھلی جو ہے وہ بھون کے زنبیل میں رکھ لو اور وہ بھی ساتھ اٹھا لو۔ جس مقام پر وہ مچھلی تمہاری زنبیل سے نکل کے دریا میں چلی جائے وہاں ایک راستہ بن جائے گا، اسی راستے پہ جاؤ تو آگے وہ میرا بندہ ہوگا۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ صرف یہ کہہ دیا کہ میں عالم ہوں۔ اسی لیے کبھی بھی انسان کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔
اب دیکھیں نا کہ کیسا سخت امتحان آیا کہ اچھا آپ بڑے عالم ہیں، اب کس کے محتاج ہیں؟ مچھلی کے۔ جب تک مچھلی رستہ نہ دکھائے تو موسیٰ علیہ السلام نہیں جا سکتے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو خود چلے جاتے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ نے اپنے یہاں تو لفظ ہے نا لفتح، فتح کہتے ہیں ایک نوجوان یا غلام، لیکن یہ غلام نہیں تھے، یہ یوشع ابن نون ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں، جو بعد میں ان کو نبوت بھی ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون دونوں چل پڑے، اور وہ زنبیل بھی ہاتھ میں ہے اور اس میں بھنی ہوئی مچھلی بھی ہے، جہاں رہتے وہی کھانا کھاتے، وہی ناشتہ کرتے، پھر جو بچ جاتے تو اس کو اس میں رکھ دیتے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سوئے ہوئے تھے، حضرت یوشع بھی، اور وہ مچھلی جو ہے نا زندہ ہو کے نکلی اور دریا میں داخل ہو گئی۔ یہاں سے اللہ نے یہ بھی بتلا دیا، میں چاہوں تو موت دوں اور میں چاہوں تو موت کے بعد بھی زندہ کر دوں۔ قرآن میں جتنے قصے ہیں وہ کوئی تاریخی قصے نہیں ہیں، ان کے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا عظیم واقعہ ہے کہ ایک مچھلی زندہ ہو جائے، کھاتے رہے، جو بچ گئی زندہ ہو گئی۔ پھر صرف زندہ نہیں ہو گئی، دریا میں بھی چل پڑی۔ اچھا جہاں دریا میں گئی وہ سوئنگ کی طرح راستہ بنتا گیا، پانی ادھر ادھر ہو گیا، راستہ درمیان میں بن گیا۔ اٹھ کے چل پڑے۔ اب جب آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تو سفر میں ہم بھئی بہت تھک گئے، اتنا تھکاوٹ تو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اصل میں منزل مقصود سے آگے نکل گئے نا، پھر تھکاوٹ تو ہونی تھی۔ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لے آؤ یار کھانا کھائیں، اب تو تھک گئے، بہت اس سفر میں تو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب یوشع ابن نون کو ہوش آیا، اس نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہو؟ وہ جو ہم پتھر کے ساتھ بیٹھ ٹیک لگا کے تھوڑا آرام کر لیا تھا نا، تو مچھلی تو نکل گئی، اس نے تو دریا میں چھلانگ لگائی اور راستہ بنتا گیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، عجیب۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ میں مچھلی بھی بھول گیا، آپ کو بتانا بھی بھول گیا، جگانا بھی بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے شیطان نے بھلایا، چونکہ ایک اور امتحان مقصود تھا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء پر بھی نسیان ہو سکتا ہے، چونکہ یوشع بن نون بھی تو بعد میں نبی تھے نا۔ نسیان ہو جانا بھی نبوت کے خلاف نہیں، سہو بھی ہو سکتا ہے، نسیان بھی ہو سکتا ہے، گناہ نہیں ہوتا۔ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نسیان ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت نے، میرے آقا نے، رحمت دو جہاں نے ابی بن کعب سے قرآن کی سورت سنی تو فرمایا کہ وہ میں ایک آیت بھول گیا تھا، آج میں نے سنی تو مجھے یاد آ گئی، انی نسیتھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، وہی تو مقصد تھا، وہی مقام تھا۔ قال ذلک ما كنا نبغي، وہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ فارتد على آثارهما قصصا، اپنے نقش قدم پہ واپس لوٹے۔ اب جب واپس لوٹے تو آگے آگے دیکھا تو اللہ کی شان و راستہ اسی طرح کھڑا ہے۔ یہ نہیں کہ پانی مل جائے، نہیں، وہ جو سرنگ بنی تھی نا وہ اسی طرح ہے، کیوں؟ جس کے لیے راستہ بنایا گیا وہ ابھی آیا ہی نہیں، تو راستہ تو کھڑا ہے۔
کی شان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے پر بھی دریا کا سامنا کرنا پڑا، اور خضر کو ڈھونڈنے کے لیے بھی دریا کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں بھی راستہ بن گیا، یہاں بھی راستہ بن گیا۔ یہ نظام الہی ہے، نظام خداوندی ہے۔ جب وہاں تشریف لے آئے، سرنگ میں چلتے گئے، آگے جا کے دیکھا کہ درمیان میں جیسے ایک جزیرہ آ جاتا ہے، اور وہاں ایک پہاڑ پتھر ہے، اس پتھر پر ایک بندہ چادر لے کے، کپڑا لے کے سر سے پاؤں تک لیٹا ہوا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو انہوں نے کپڑا تو نہیں ہٹایا، لیکن کہا اچھا وعلیکم السلام یا موسیٰ نبی بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسی پہ گھبرا گئے کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ موسیٰ علیہ السلام تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے پاس رہنے کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا وہ نبی تھے یا ولی تھے۔ راجح قول یہی ہے کہ وہ ولی تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ اب اگر ولی تھے تو نبی کی شان تو ولی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ اور بھی قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ کبھی کبھی بڑا عالم جو ہے وہ چھوٹے سے بھی مسئلہ سیکھتا ہے۔ اسی کو محدثین کہتے ہیں تعلیم الاکابر من الاصاغر، بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہے امامت المفضول علی الفاضل، کہ کبھی کبھی مفضول امام ہوتا ہے اور فاضل پیچھے مقتدی ہوتا ہے، کہ جبریل امام بنے اور حضور مقتدی بنے، حالانکہ حضور افضل ہے۔ وہاں بھی تو نماز سیکھنی تھی نا، تو سیکھنا جو ہے وہ مفضول سے بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو بات سنو، اللہ نے آپ کو ایک علم دیا ہے، علم شریعت، وہ میرے پاس نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے تکوینی طور پہ، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو تمہارا علم تمہارے پاس ہے اور میرا علم میرے پاس ہے، تو گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ علم ہی نہیں ملتے آپس میں۔ یہاں پر اللہ نے اس بندے کے بارے میں اس قرآن کی آیات میں 3 باتیں لکھی ہیں، یاد رکھو۔ پہلی بات کیا تھی کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ وہ بندہ میرے بندوں میں سے تھا۔ نبی ہو تو بندے ہیں اور رسول ہو تو بندے ہیں، سب اللہ کے عبد ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ میرے بندوں میں سے تھا۔ جس کو اللہ کہیں میرا بندہ تو کتنی بڑی شان ہوگی۔ ساری مخلوق اللہ کی ہے، لیکن جب اللہ خود فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اور دوسری دن کیا چیز بتائی؟ پہلی یہ تھی کہ عبدا من عبادنا، ایک۔ دوسری کیا تھی؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، یہ اور نعمت ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو رحمت عطا فرمائی۔ اور تیسری کیا تھی کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے ان کو اپنی ذات سے علم سکھایا۔ تو یاد رکھیں علم 2 قسم ہوتے ہیں، ایک علم ہوتا ہے کسبی یا حصولی،
علماء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں علم کسبی یا علم حصولی۔ وہ تو حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے، کان سنتا ہے، زبان چکھتی ہے، ہاتھ پکڑ، یہ حواس خمسہ سے جو ظاہر میں یاد معلوم ہو وہ علم حصولی ہے، اور علم اکتسابی اور علم کسبی ہے۔ اور ایک علم ہوتا ہے وہبی، کیا معنی کہ وہ حواس ظاہرہ سے نہیں بلکہ اللہ دلوں کو کھول کے اس میں القاء کرتے ہیں۔ اسی کو صوفیاء کرام کہتے ہیں علم لدنی، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس کو پڑھایا نہیں جاتا، دکھایا نہیں جاتا، بس اللہ خود دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ انبیاء کے دلوں میں اور اولیاء کے دلوں میں ایسے ایسے علوم ڈالتے ہیں جو کہ دنیا کی طاقت سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا جی کہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، سمجھا دیا کملی والے نے اپنے چند اشاروں میں۔ وہ علم لدنی تھا، اللہ نے آپ کے سینے کے اندر ڈالا ہوا۔ تو اللہ نے خضر کو بھی علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اور اسی اثنا میں دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا آئی، وہ اسی پتھر کے کنارے پہ بیٹھ کے اس نے سمندر سے، دریا سے ایک چونچ میں پانی لیا، اڑ گئی۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، هل نقص من ماء البحر شیئا، دریا کے پانی سے کوئی کمی ہو گئی؟ انہوں نے کہا حضرت کیا کمی ہوگی، ایک چڑیا نے چونچ میں نکتہ لے لیا ایک۔ تو انہوں نے کہا کہ علمی و علم کا و علم الخلائق کلھا، میرا علم، تیرا علم اور ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم سے اتنی کمی بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کا علم محدود ہوتا ہے، اللہ کے علم تو لامحدود ہے، تو لامحدود کا مقابلہ کیسے کریں؟ چلو ایک قطرے کو تو سمندر سے نسبت ہو سکتی ہے، کوئی کمپیوٹر میں نکال لے گا، لیکن اللہ کے علم تو لامحدود ہے، اس کے ساتھ کون مقابلہ کرے؟ اور یہ مقام جو ہے جس کا نام مجمع البحرین ہے، اس کے بارے میں بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ طنجہ کا علاقہ ہے، بلاد مغرب کے آخر میں، یہ وہاں ہے مجمع البحرین۔ لیکن راجح قول یہ بھی ہے کہ اصل میں یہ بحر روم اور بحر فارس، یہ دونوں جہاں ملتے ہیں یہ مجمع البحرین ہے۔ ویسے تو مجمع البحرین افریقہ میں بھی ہے، مجمع البحرین اردن میں بھی ہے، مجمع البحرین بنگلہ دیش کے اراکان کے علاقے میں بھی ہے، لیکن یہ مجمع البحرین جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس سے مراد راجح قول یہی ہے کہ جہاں بحر فارس اور بحر روم آپس میں ملتے ہیں، یہی جگہ مجمع البحرین ہے۔